السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں تنخواہ کے متعلق چند باتیں کروں گا اور تجزیہ بھی کروں گا۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو اچھی لگیں گی۔ ایک سمری پاس ہوئی ہے جس میں جو ہمارے ایڈ ہاک ریلیوز ہیں 2016، 17، 18 اور 19 کے، ان کو بیسک پے میں ضم کرنے کی تجویز ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری نئی بیسک پے بنے گی اس پہ 20% اضافے کی تجویز ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اس سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور سمری بھی چل رہی ہے کہ 50% تک ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائیں گی، تو میرے خیال میں یہ بات جھوٹ ہے۔ اٹ از جسٹ اے ریومر، یہ ایک افواہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں تھوڑا سا تنخواہوں کے متعلق تجزیہ کروں گا، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ میری باتوں کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور خود بھی ان باتوں پہ غور کریں، اور اپنے اپنے دفاتر کے جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کے پاس جا کے ڈسکس کریں، کوئی لاہے عمل طے کریں، تاکہ ملازمین کی مزید کوئی حق تلفی نہ ہو۔ ہر سال جون میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ایڈ ہاک ریلیو کی صورت میں اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ اضافہ کچھ خاطر خواہ نہیں ہوتا، اور سرکاری ملازم اس امید میں اپنا سارا سال گزار دیتا ہے کہ مے بی نیکسٹ ایئر ہماری تنخواہوں میں کچھ خاص اضافہ کیا جائے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اخراجات بہتر طور پر چل سکیں، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ 2020 میں امید کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہوں میں اچھا اضافہ ہو، تاکہ ہمارے جو گھر کے اخراجات ہیں وہ بہتر طریقے سے چل سکے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیوں حکومت ہر سال پے اسکیل ریوائز نہیں کرتی اور جسٹ ایک ایڈ ہاک ریلیف دے دیتی ہے؟ تو اس کا بھی حکومت کو فائدہ ہے۔ وہ جو ہے کہ اس سال یعنی موجودہ سال جو لوگ ریٹائرمنٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں، جب ان کی تنخواہوں میں ایڈ ہاک ریلیوز ضم نہیں ہوتے تو ان کی بیسک پے انکریز نہیں ہوتی۔ جب ان کی بیسک پے انکریز نہیں ہوتی تو اسی بیسک پے پہ ان کی گریچویٹی کا حساب و کتاب ہوتا ہے، جو ان کو پنشن ملتی ہے اس کا حساب اسی ان کی بیسک پے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو فنانشلی لاس ہوتا ہے۔ تو میری پہلی تجویز یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہر سال پے اسکیل ریوائز کرے، تاکہ ان ملازمین کو فنانشلی لاس نہ ہو جو اس سال ریٹائر ہونے والے ہیں۔ میرا دوسرا سوال اور میرا دوسرا تجزیہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کو ایک الاؤنس دیا جاتا ہے جس کو ہم ہاؤس رینٹ الاؤنس کہتے ہیں۔ یہ ہاؤس رینٹ الاؤنس 45% دیا جاتا ہے۔ ہمارے جو کیپٹل سٹیز ہیں ان میں 45% ہے، ہم بلوچستان میں چونکہ رہتے ہیں تو ہمارا جو ادر ڈسٹرکس ہیں ان میں 45 کی بجائے 30% دیا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2008 میں جو پے اسکیل ریوائز ہوئے تھے اس کی بنیادی تنخواہ پہ یہ الاؤنس دیا جاتا ہے، اور اب چونکہ 2020 ہے تو کتنے سال کا فرق پڑ گیا، اور یہ اتنی قلیل رقم ہوتی ہے، اتنی تھوڑی رقم ہوتی ہے کہ اس سے آپ ایک ہاسٹل کا کرایہ بھی نہیں دے سکتے، تو ایک ہاؤس کا رینٹ کہاں سے ادا کریں گے؟ اور جو ہمارے بڑے ملازمین ہیں یعنی جو ہمارے افیسران ہیں، ان کا تو یہ الاؤنس ویسے بھی کٹ جاتا ہے، کیونکہ ان کو ہاؤسز، ان کو بنگلوز الاٹ کیے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے جو چھوٹے ملازم ہیں ان کے نہ تو اپنے گھر ہوتے ہیں اور نہ ہی گورنمنٹ نے کوئی سرکاری اسکیم کے تحت ان کو پلاٹ یا ہاؤسز الاٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیچارے کرایوں کے گھر پہ رہتے ہیں، اور ان کی جو تنخواہیں ہیں ان کا ایک بہت بڑا حصہ کرائے میں چلا جاتا ہے۔ تو میری یہ تجویز ہے، میری رائے ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ ہاؤس رینٹ کو موجودہ پے اسکیل یعنی جو موجودہ پے اسکیل ہے، اب 2017 چل رہا ہے، اگر 2020 میں پے اسکیل ریوائز ہو جاتے ہیں تو ان اسکیلز کے مطابق ملازمین کو ہاؤس رینٹ 25% یا 30% دیا جائے، تاکہ ملازمین کو کچھ فائدہ حاصل ہو۔ جی، تو اب میں تھوڑی سی کنوینس الاؤنس پہ بات کر لیتا ہوں۔ یہ جو کنوینس الاؤنس سرکاری ملازمین کو مل رہا ہے، یہ 2005 کی جو اسکیل ہے، بیسک پے اسکیل ہے،
उसके मुताबिक मिल रहा है। जबकि हम 2020 में जी रहे हैं, तो कितने साल हो गए? तकरीबन 15 साल हो गए। अरे भाई, 15 साल में तो एक नस्ल भी जवान हो जाती है। हम 2020 में मुलाजमत कर रहे हैं और हमें जो तनख्वाहें मिल रही हैं वो आज से 15 साल पहले की मिल रही हैं। और इसके अलावा ये जो कन्वेंस अलाउंस है, मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो बड़े हमारे मुलाजिम हैं अबव दैन 17, इनका कन्वेंस अलाउंस तो वैसे भी कट जाता है, क्योंकि इनको गाड़ियाँ दी जाती हैं, इनको पेट्रोल, इनको डीज़ल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका कन्वेंस अलाउंस कट जाता है। तो हाउस रेंट का नुकसान भी छोटे मुलाजमीन को है, और कन्वेंस अलाउंस का जो नुकसान है ये भी छोटे मुलाजमीन ही को है। तो ये भी मेरी तजवीज़ है और रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि कन्वेंस अलाउंस भी मौजूदा जो भी पे स्केल चल रहा है तो उसके मुताबिक हमें दिया जाए, ना कि आज से 15 साल पहले की बेसिक पे के मुताबिक हमें दिया जाए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। और इन द लास्ट, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हैं तो आप अपने अपने दफातर के तजर्बाकार लोगों के पास जाके डिस्कशन करें और मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो पॉलिसी मेकर्स हैं। हो सकता है वो छोटे मुलाजमीन के हक़ में कोई अच्छी पॉलिसी बनाएं और हुकूमत उस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर ले, और जो छोटे मुलाजमीन हैं उनको मज़ीद फाइनेंशियली लॉस ना हो।